مطلب ختم ہو گیا اور یہ 16واں شروع ہو جائے گا یہاں سے. تو جیسا کہ میں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور وہ ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں. تو اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تعارف کروایا ہے کہ وہ کس دین پہ کے پیروکار تھے، اللہ نے انہیں کون سا دین عطا فرمایا تھا، ان کے لیے کون سا دین پسند فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا اور کون روح گردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے بجز اس کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا دیا، یعنی بے وقوف کے بغیر کون دین ابراہیمی سے انحراف کر سکتا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم گردن جھکا دو. عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے. تو یہاں پہ اسلم کا لفظ ہے، یعنی اسلام کے متعلق ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام اسلم یہ کی لفظ ہے. تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی ہم خود کو جب مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت تکلیف، اپنا نفع نقصان اور اپنی رائے، اپنی خواہش کو بالکل نظر انداز جو انسان کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے، تو یہ اسلام کا حقیقی معنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کی اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنی گردن جھکا دی. آگے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اب یہودیوں اور عیسائیوں کو اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور وصیت کی اسی دین ابراہیم، اسی دین کی، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہو، اس حال میں تمہاری موت آئے. تو یہاں پہ دیکھیں ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی انبیاء قرآن پاک سے کہ نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مرتے وقت، مرنے سے یعنی اپنی وصال کے وقت وہ یہ وصیت فرماتے رہے. تو اچھی وصیت کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اپنی اولاد کو سمجھانا. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ وہ دین اسلام، یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی 1,24,000 نبی آئے وہ سب دین اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسلام کا پرانا نام حنیف ہے، ٹھیک ہے نا. تو دین حنیف جس کو قرآن پاک میں بھی آئے گا دین حنیف کہا جاتا ہے.
تو یہی اسلام، اسی کی طرف حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بلایا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ اور ان کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن خود پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح نوح علیہ السلام لا الہ امت لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لیکن خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جن کی اللہ نے دوستی پہ ناز فرمایا، ان کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور خود پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہودی جن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، حالانکہ ان کے دین پہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وابی جو ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں جی غوث پاک نعوذ، حالانکہ وہ حنبلی تھے تو رفع یدین کرتے تھے، تو یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ہم ان کے طریقے پہ ہیں، وہ تو ہمارے تھے، جبکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیری مریدی یہ سلسلے ان کو یہ وابی نہیں مانتے۔ تو یہ اس طرح کا دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے تھے، لیکن مانتے حقیقت میں ان کی جو تعلیمات تھی اس پہ عمل نہیں تھا۔ عمل نہیں ہے تو ماننا کیسا ہوا پھر؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، قوم کا کلمہ تھا امت کا موسیٰ کلیم اللہ، اور خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ قوم پڑھتی، آپ کی امت پڑھتی، لیکن خود پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور خود تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ نے بشارت دی اور فرمایا کہ جو 28ویں سپارے میں آتا ہے کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایسے رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، میں ان کی بشارت دے رہا ہوں۔ تو جب امت نے پوچھا کہ وہ کون ہستی ہیں، کیا سلسلہ، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کاش کہ عیسیٰ کو ان کے جوتے کا تسمہ باندھنا نصیب ہو جاتا۔ اتنی یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی عظمت کو بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کاش کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جوتا جو آپ نے پہنا ہوگا ان کا تسمہ میں بیٹھ کے باندھتا، میں باندھتا، ان کی خدمت کرتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 1,24,000 جو نبی تھے وہ سب اسی طرف اسلام کی طرف بلانے والے تھے۔ ہاں اس میں عبادت کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نماز کا طریقہ رکعتوں میں فرق ہوگا، روزوں کے طریقوں میں فرق ہوگا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آسانیاں عطا فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ورنہ مثال کے طور پہ صدقہ پہلی امتیں بھی دیتی تھیں، لیکن صدقہ وہ جس طرح بنی اسرائیل تھے یہودی، وہ جب صدقہ دیتے تو صدقے کا جو مال ہوتا، گوشت وغیرہ ہوتا، کوئی کھانے کی چیز ہوتی، تو اس کو لے جا کے وہ پہاڑ پہ رکھ دیتے تو آگ اس کو کھا جاتی، تو یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ لیکن یعنی جو صدقہ نکالتے وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی نسبت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی حاضر ہوئے، دیہاتی بندہ تھا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں حالت روزہ میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا جبکہ جانا حرام ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 60 روزے رکھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک میں نے یہ رنگ لگایا ہے، ایک روزے میں، تو 60 روزے میں کہاں سے رکھوں گا؟ اور وہ بھی پہ در پہ، یعنی ان میں وقفہ نہیں کرنا، 61 روزے پورے کرنے اس طرح۔ تو فرمایا پھر اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے عرض کی حضور میرے پاس تو ایک ٹائم کا ہوتا ہے، ایک ٹائم کا ہوتا ہی نہیں ہے، تو میں کہاں سے یہ جو ہے کفارہ ادا کروں گا؟ تو اسی اثناء میں کوئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے ایک کھجوروں کی ٹوکری پیش کی حضور کی بارگاہ میں،
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دے، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اس نے وہ ٹوکری اٹھائی، پھر نیچے رکھی، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں مجھ سے بڑا مسکین کون ہوگا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا، اس کو بھی تو ہی استعمال کر لینا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ تو یہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کا صدقہ ہے کہ وہ صدقہ بھی ثواب بھی مل جاتا ہے، کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کیا ہے؟ جب کوئی بچہ اپنے کوئی بندہ اپنے بچوں کو رزق دیتا ہے، رزق کھلاتا ہے، رزق حلال کما کے کھلاتا ہے، تو وہ بھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ بطور صدقہ لکھتا ہے کہ یہ صدقہ عطا کر رہا ہے۔ تو یہ یعنی اسلام دین ایک ہی ہے، دین اسلام، لیکن اس میں شریعت میں فرق ضرور تھا۔ ہر نبی دین اسلامی کی طرف بلانے والا تھا، تو یہاں پہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے بھی بوقت وصال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بوقت وصال اپنے اولاد کو وصیت کی کہ جب بھی تم مرو تو اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان ہو، کوئی ارد گرد اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کر لینا۔ اور حالت اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمون تم اس حال میں ہو کہ تم اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکانے والے ہو، یعنی اللہ کے ہر حکم پر تم نے عمل کیا ہو، گناہوں سے دور رہے ہو، اور مکمل جو ہے تم نے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ موت کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کسی وقت بھی تشریف لے آ سکتے ہیں۔ اللہ کے ایک پیغمبر سے آپ کی دوستی ہو گئی، غالباً یعقوب علیہ السلام تھے، تو دوستی ہو گئی، تو اب مجھے نام صحیح ذہن میں نہیں آ رہا، یعقوب علیہ السلام تھے یا داؤد علیہ السلام تھے، تو ان سے دوستی ہوئی۔ تو دوستی کے وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ جب اسرائیل تم آؤ میری روح لینے کے لیے تو اس وقت اپنا قاصد پہلے بھیجنا، تم اچانک آ جاتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ایک دن اچانک سامنے آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اپنا قاصد بھیجنا، تو اس نے کہا حضرت میں نے بھیج دیا تھا، میں نے اپنا قاصد بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بال دیکھیں، آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے، تو میرا پہلا قاصد یہ ہے کہ انسان کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں، یہ پہلا قاصد ہے میرا۔ تو اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیرت مند انسان تھے، اللہ کا نبی ہوتا ہے غیرتی ہے، تو آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنے گھر مبارک کے دروازے کو تالا لگا دیا کرتے تھے تاکہ میری غیر موجودگی میں گھر میں نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے۔ تو ایک دن تالا لگا کے آپ چلے گئے، واپس آئے، تالا کھولا، اندر جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ اندر آپ کے کمرہ مبارک میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا تو کس راستے سے آیا، کون ہے؟ اس نے کہا حضرت میں، اور کس کی اجازت سے آیا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، میں وہ شخص ہوں جو جب بادشاہوں کے درباروں میں جائے تو اجازت لے کے نہیں جاتا، جو جب امراء کے درباروں میں جائے تو اجازت لے کے نہیں جاتا، جو بڑے سے بڑے انسان کی بارگاہ میں جب جاتا ہے تو اجازت لے کے نہیں جاتا، بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، آپ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کے پاس آپ کی روح مبارک لینے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اسرائیل علیہ السلام اس طرح اچانک آگے، تالا بھی لگا ہوا ہے لیکن اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بیمار ہیں، آپ علیل ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی،
دستک ہوتی ہے تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا پاک نے فرمایا کہ کون ہے دروازے پہ؟ جواب ملا کہ عرابی ہوں، یعنی ایک دیہاتی ہوں، عرابی سے مراد دیہاتی ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ حضور اتنے سخت بیمار ہیں، انہیں بخار ہے، اور پھر بھی تم دروازہ کھٹکاتے ہو۔ وہ واپس شخص چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور وہی اسی طرح جواب ملا کہ عرابی ہوں۔ فاطمہ زہرا پاک اتفاقاً پھر تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ بخار ہے، حضور علیہ السلام تکلیف میں ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ جب تیسرا دن آیا تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اسرائیل آئے ہیں، اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو انہیں اندر بلا لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، سلام کے بعد عرض کی میں 3 دن سے آ رہا ہوں، اور جب پہلے دن دروازے پہ میں نے دستک دی تو آپ کی بیٹی پاک نے فرمایا کہ حضور بیمار ہیں، تو میری جرت نہ ہوئی کہ میں کہوں کہ میں جبریل ہوں، میں اسرائیل ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو میں نے آپ کی بیٹی کا میں نے سوچا کہ فاطمہ زہرا پاک کا دل دکھے گا، اور جب ان کا دل دکھا تو رسول پاک ناراض ہوں گے، اور جن سے رسول پاک ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے اور بغیر اجازت کے میں آپ کے دروازے پہ آپ کے گھر میں کیسے آ سکتا تھا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں 3 دن، اسرائیل علیہ السلام نے کہا وہ میں ہی آتا رہا ہوں اور میں یہ جواب دیتا رہا ہوں کہ میں ایک دیہاتی ہوں۔ تو یا رسول اللہ، آپ کا پہلا دربار ہے، آپ کی بارگاہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں اجازت لے کے آیا ہوں۔ آج سے پہلے نہ کسی کی بارگاہ میں اجازت لے کے آیا تھا اور نہ آج کے بعد کسی کی بارگاہ میں اجازت لے کے آؤں گا، تو میں بس آپ کی بارگاہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اجازت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو اس وقت یعنی نبی پاک علیہ السلام پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں راحت و آرام آپ کو عطا کیا جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ تشریف لے آئیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی، رہ گئے یعنی باقی مسلمان یا انسان تو ان کے لیے موت کا کوئی وقت یعنی انہیں معلوم نہیں کہ کس وقت آ جائے، اچانک آ جائے، بیمار ہو کے آئے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن موت کا۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ بیٹو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا، اور موت کی تیاری یہ ہے کہ تمہارے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تقوی تمہارے دل میں موجود ہونا چاہیے، اور اس حال میں تم کو موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ بلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ یہ جو دعویٰ کرتے تھے ان لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کلام الہی کہ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تمہیں ان کے حالات کا پتہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آ پہنچی، اور جب موت آئی تو اس نے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے انتقال کر جانے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ یہودیوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے آبا کیا تھے، تم کیا ہو۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔
اور تم کیا ہو کہ کبھی جو ہے اپنے پاس سے عقائد تم نے گڑھ لیے، اور عیسائیوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں تو تمہارے آباء و اجداد نے اور یہ وصیت فرمائی تھی، یہ وصیت کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اور تم نے 3 خدا بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے ہمیں وابستہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تقوی اور اپنی رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ